جس ملک نے آپ کو عزت دی، جس ملک نے آپ کو شہرت دی، جس ملک نے آپ کو وقار دیا، آپ اسی کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، آپ اسی کے خلاف مسلسل بھونکے جا رہے ہیں۔ کسی شاعر کو اگر کوئی بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے نا، آئے میرے پاس بیٹھے بات کرے، میں ثبوت کے سامنے سارا کچھ سامنے رکھوں گا۔ ہم نے ان کے حق میں آواز بھی اٹھائی۔ اب یہ شخص نا صحافی ہے، انسان کا کردار ہوتا ہے، مزاحمت کے لیے نا کردار ہونا بہت ضروری ہے۔ اسے دوسرا موقع بھی دینا ہے تو گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں نہ دیں، اسے کشمیر بھیج دیں۔ تو اب ان شاعروں نے بھی فوج کو گالی دینا ایک فیشن کے طور پر دیکھ لیا ہے۔ میں چیزیں دیکھ رہا ہوں، مانیٹر کر رہا ہوں۔ آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ خبر گرم ہے کہ کشمیری شاعر، مزاحمتی شاعر، دبنگ شاعر، معصوم شاعر احمد فرحاد کو اغوا کر لیا گیا یا اٹھا لیا گیا۔ میں بہت اہم حقائق اس ویڈیو میں لے کر آیا ہوں، جس کے بعد بہت سوں کے پچھواڑے میں آگ بھی لگے گی، اور جو معاملات کو سمجھنے والے لوگ ہیں، دور رس لوگ ہیں، نتائج کو سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ اس معاملے کو پھر آگے بھی فارورڈ کریں گے اور تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں گے۔ احمد فرحاد کون ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، ایک شاعر ہے، ایک متنازع شخصیت ہے، اور ہر مطلب وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا ہے جس میں اس کا کوئی کام فام نہیں ہوتا۔ اب احمد فرحاد صاحب کو اٹھایا گیا۔ میرے عقب میں آپ ان کی مسز کی جانب سے تھانہ لوئی بھیر میں جمع کرائی گئی یہ اپلیکیشن ہے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ رات کو 1 بجے اور 1 بج کے چند منٹ پر گھر کے باہر سے نامعلوم افراد انہیں لے کر گئے۔ آپ لوگوں کو شاید علم نہیں ہے، ذرائع نے یہ چیز کنفرم کی ہے کہ اس سے پہلے بھی دسمبر 2023 میں، نومبر یا دسمبر 2023 میں وہ یاترا کر چکے ہیں۔ انہیں پہلے بھی بلا کر سمجھایا گیا تھا کہ ایسے مت کرو۔ میں آغاز چند لاجیکل چیزوں کے ساتھ کروں گا۔ پہلی بات، آپ جس ملک کا کھاتے ہیں، جس ملک نے آپ کو عزت دی، جس ملک نے آپ کو شہرت دی، جس ملک نے آپ کو وقار دیا، آپ اسی کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، آپ اسی کے خلاف مسلسل بھونکے جا رہے ہیں۔ نمبر 2، آپ جس ادارے یا جس عہدے کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، جس کے ساتھ آپ کو بڑا ایشو ہے، وہ ادارہ اور وہ عہدہ کس کا ہے؟ پاکستان کا ہے، سبز ہلالی پرچم کا ہے۔ آپ لوگ تو وہ لوگ ہیں جو کوہالے کے پار ہم جائیں تو مانتے ہی نہیں ہیں، اور اس کا نمونہ ہم نے گزشتہ چند دنوں میں دیکھا بھی۔ آپ تو وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی عزت کرے آپ ان کے منہ پہ کالک مرتے ہیں۔ احمد فرحاد صاحب تو اب اس وقت میں صرف ایک اس شخص کی وجہ سے پورے کشمیر کو برا نہیں کہہ سکتا۔ مجھے اس شخص کی مینٹالٹی کا، اس کی اپروچ کا، اس کی حرکتوں کا ذاتی طور پر اندازہ ہے۔ میں آگے چل کر آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ تو جس عہدے اور جس شخص کو آپ گالی دے رہے ہیں یا جس کے خلاف آپ بول رہے ہیں، آپ کو اگر اس کے ساتھ اتنا ہی ایشو ہے، اس کی پالیسیز سے اتنا ایشو ہے، تو یہ بھی دیکھیں کہ ملک جو ہے وہ ایک شخص نہیں چلاتا، فرد واحد نہیں چلاتا، پالیسی میکرز ہوتے ہیں، پورے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں۔ جس پی ٹی آئی کی آپ حمایت کر رہے ہیں، جس فاشسٹ جماعت کی آپ حمایت کر رہے ہیں، وہ کیسے آئی تھی؟ کبھی اس کا سوال دینا آپ پسند کریں گے؟ ان کے ساتھ کون کون سے لوگ، اسی ادارے اور اسی عہدے کے کون کون لوگ موجود تھے؟ دیکھیے، پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ اپنا وجود رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک آپ پینٹاگون، CIA، را، موساد، KGB، چائنا لبریشن آرمی، ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسی مزاحمت ہے اور یہ کون سا مزاحمتی شاعر ہے؟ اٹھا لو کیا ہے؟ ایک گھٹیا سا پارچہ ہے، اور شاعری اس کو کہتے ہیں۔ شاعری تو وہ ہے جو محاصرے کی صورت میں آتی ہے۔ مزاحمتی شاعر اور تو ہمیں جو ہے وہ فیض صاحب کی صورت میں نظر آتے ہیں، جن کا کردار تھا، پرسنل کردار تھا۔ فراز صاحب کی صورت میں نظر آتے ہیں، جالب صاحب کی صورت میں نظر آتے ہیں، جن کا کردار تھا، پرسنل کردار تھا۔ انہوں نے جس کا کھایا اس کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپا۔ فراز صاحب کا واقعہ پوری دنیا جانتی ہے کہ انڈین کونسل میں، سفارت خانے میں کراچی میں مشاعرہ تھا، وہاں کہا گیا کہ آپ محاصرہ نظم پڑھیں، تو انہوں نے اس وقت کے جو وہاں کے سفیر تھے انہیں کہا کہ میری فوج ہے، میرا وطن ہے، میرا مسئلہ ہے، میں کراچی کے کسی چوک میں کھڑے ہو کے سنا دوں گا، یہاں نہیں سناؤں گا۔ اور یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ اغیار کو خوش کرنے کے لیے اپنے ہی گھر کو آگ لگا رہے ہیں؟ آپ فوج کو گالی دے رہے ہیں، آپ پاکستان کو گالی دے رہے ہیں، آپ کی پوسٹیں بھری پڑی ہیں،
اور آپ کا مطلب میں یہ کہوں گا کہ ان صاحب کا اداروں کو پورا منی ٹریل چیک کرنا چاہیے کہ جاب لیس ہوتے ہوئے بھی ان کے وے آف ارننگز کون سے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ میرے معصوم سید دوست اور شیعہ دوست جو ہیں وہ یہ چونکہ یہ بھی یہ لیوریج لیتے ہیں تو یہ ایک تاثر پوسٹ لگا رہے ہیں جناب کہ یہ باہر ملک سے باہر یا اسائلم لینے کے لیے ایسا نہیں ہے وہ مزاحمتی اور باغی ہے. نو، باغی ایسے نہیں ہوتے، مزاحمتی ایسے نہیں ہوتے. ہمیں بھی پتہ ہے، ہم نے بھی مزاحمت کی ہے، ہم نے بھی بغاوت کی ہے، اس کی سزا بھی بھگتی ہے اور بھگت رہے ہیں مسلسل. لیکن یہاں یہ چیز یہ بالکل امر واقع ہے. پاکستان سے باہر جو لوگ اس وقت بڑے جو شاعر ادیب اس کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں ان کے سامنے بھی میں اس کا مکروہ چہرہ ابھی یہاں کروں گا. میں یہ 100% شور شاٹ ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز اسی لیے جنریٹ ہو رہی ہیں کہ یہاں سے جایا جائے. میں تو پہلے جو کوئی بھی اس کو لے کر گیا ہے، کیونکہ کچھ سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے ہمارے شاعر دوست یہ پوسٹیں لگا رہے ہیں کہ اس کو عدالت میں لایا جائے اور اس کا جو کیس بنتا ہے وہ چلایا جائے وہاں پہ. تو وہ جو دوست ہیں اداروں میں بیٹھے ہوئے انہوں نے اس کو سمجھایا نہیں، اس کو بتایا نہیں. آج وہ اس کی حمایت میں آ کے بڑا بول رہے ہیں کہ اس لیے کہ ان کا اپنا بندہ ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے تو میں نے ان عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو کبھی بولتے نہیں دیکھا، کبھی کوئی پوسٹ لگاتے نہیں دیکھا، کبھی کسی کے حق میں آواز بلند کرتے نہیں دیکھا. یہ چہرے آج بے نقاب ہو رہے ہیں کہ یہ مافیاز کس طرح کام کرتے ہیں. ان کا گٹھ جوڑ آج بے نقاب ہو رہا ہے. میں جو کوئی بھی ان کو لے کر گئے ہیں احمد فرحات صاحب کو، میں ان سے گزارش کروں گا کہ انہیں کوہالہ سے پار کشمیر بھیجا جائے. یہ وہیں رہیں، یہ وہیں پہ عزتیں کمائیں، وہیں شہرتیں کمائیں. پاکستان کیا دنیا بھر میں اس سے پہلے بھی جو لوگ گئے ہیں پاکستان کا کھا کے، چاہے وہ میجر صاحب ہیں چاہے وجاہت ہے، جو بھی ہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارا سر شرم سے جھک رہا ہے. تو ایک اور جو ہے نا ایسا فتنہ جو ہے اس کو موقع نہ دیا جائے. ان کی مسز جو ہے وہ پریس کلب کے باہر انہوں نے احتجاج کیا اور غالباً جس وقت تک یہ ویلاگ آن ایئر جائے گا پتہ نہیں وہ کر رہی ہوں گی یا ختم ہو چکا ہوگا. بیوی بچے سب کے ہیں، مانتے ہیں، درد دل رکھتے ہیں، ہمدردی ہے پوری. لیکن جب میرے اوپر مافیاز نے جھوٹے کیسز بنوائے تو اس شخص نے میری والدہ کو فون کر کے جو کچھ مغلظات بکیں وہ میں کسی کی ماں کے ساتھ بات نہیں کر سکتا. میری زبان آج بھی زیب نہیں دیتی کہ میں بلو دی بیلٹ احمد فرحات کے جو کارنامے میرے پاس موجود ہیں، بما ویڈیوز موجود ہیں، میں تو اس کی وہ کال نہیں آپ کو سنوا سکتا جو اس نے میری والدہ کو کی تھی. وہ آج بھی وہ سنتی ہیں اور روتی ہیں. 18.5 سال کی وہ میری چھوٹی بہن جھوڑیاں اٹھا کے اس کو بددعائیں دیتی ہے اور پتہ نہیں اس شخص کے پیچھے کتنے لوگوں کی بددعائیں ہیں. اور اب اداروں کا یہ فرض بنتا ہے، میں یہ اسٹرکٹلی اور بہت اوپنلی یہ بات کر رہا ہوں، کسی شاعر کو اگر کوئی بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے نا، آئے میرے پاس بیٹھے بات کرے، میں ثبوت کے سامنے سارا کچھ سامنے رکھوں گا. یہاں نہیں چلاؤں گا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یو کے میں اس کے کیا معاملات ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام آباد کے کیا کیا چیزیں ہیں، لاہور میں کیا کیا چیزیں ہیں. چھوڑ دیں آپ ان چیزوں کو، کراچی میں کیا کیا کچھ ہے. میں ویسے نہیں بیٹھا ہوا. اگر میری دشمنداری ہے نا، میں پہلے تو معصومیت میں ان لوگوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے میرا دماغ کھولا ہے. انہوں نے مجھ سے میری معصومیت، میرا گھر، میرا بچہ، میری تمام چیزیں چھینی ہیں اور میرا دماغ کھولا ہے کہ زندگی اس کو کہتے ہیں. آج یہ بات واضح ہے اور میں علل اعلان یہ بات کہتا ہوں کہ میرے پاکستان پہ، میری فوج پہ، میرے اداروں پہ انگلی اٹھانے والا، بھونکنے والا کوئی بھی شخص ہے وہ ناقابل معافی ہے. عمران خان کے حمایتیوں کو یہ بات بری لگتی ہے تو بے شک بری لگے، کیونکہ یہ سسٹم ہے، ریاست ہے، ریاست نے اپنے آپ کو رن کرنا ہوتا ہے اور عمران خان بھی اسی سسٹم کے ذریعے آیا تھا. آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہو عمران خان کے معاملے میں، لیکن جب کبھی بھی وہ دوبارہ آیا تو اسی سسٹم کے ذریعے آئے گا. آپ شہریار آفریدی کو ہی صرف فالو کر لیں اور دیکھ لیں کہ رہائی کے بعد اس نے مذاکرات کی جو بات کی اور اس نے جو فالو کرنے کی بات کی وہ کیا تھی. اس شخص کو سپیئر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت واضح ہو چکا ہے. کیونکہ دیکھیں، پہلے مطیع اللہ جان کی بات ہوئی، اسد طور کی بات ہوئی، انہیں اٹھایا گیا، وہ بازیاب ہوئے، کیسز چلے. کیوں؟ وہ لیگل طریقے سے آ رہے تھے، ان کی چیزیں واضح تھیں. اسد طور ایف آئی اے لے کر گئی، سارے معاملات ہوئے. مطیع اللہ جان کو جس کسی نے بھی اٹھایا، آج بھی ان کی ہیئرنگ لگی ہوئی تھی، ہم نے ان کے حق میں آواز بھی اٹھائی. اب یہ شخص نہ صحافی ہے، یہ جس ادارے میں جاتا ہے، شکر ہے نیو ٹی وی سے نکلا تو وہ چل رہا ہے، آپ ٹی وی بند کرا دیا اس نے، ٹھیک ہے، ایسا یہ آدمی ہے سبز قدم. اور کوئی اور پچھلے دنوں مجھے پتا چلا پریس کے پتہ نہیں کون سا ٹی وی آ رہا تھا، وہ بند ہو گیا. ABN میں گیا، وہاں سے نکالا گیا. انسان کا کردار ہوتا ہے.
مزاحمت کے لیے نا کردار ہونا بہت ضروری ہے، اصول پرست ہونا بہت ضروری ہے. جو لوگ اسے بڑا مزاحمتی اور بڑا اصول پسند کہہ رہے ہیں وہ ذرا مجھے بتائیں نا، کیا لوگوں کے گھروں کو اجاڑنے والا، لوگوں کی ماؤں بہنوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرنے والا کردار والا شخص ہے؟ میری تو زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کو یہاں پہ وہ 2 جملے سنا دوں جو اس نے میری والدہ کو کہے تھے. میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونے والا شخص ہوں اور حق اور سچ کی بات کرنے والا ہوں. اداروں نے اگر اس کو سپیئر بھی کرنا ہے، اسے دوسرا موقع بھی دینا ہے، تو گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں نہ دیں، اسے کشمیر بھیج دیں، یہ وہیں رہے. جہاں کا خمیر تھا نا وہیں جانا چاہیے، اور پاکستان سے باہر بھی جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اس کے تمام ٹریک ریکارڈز چیک کرنے چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص کہاں سے آ رہا ہے. اور جو شاعر ادیب ریلیز احمد فراد بڑا جو ہے اس کو وہ بنا کے پیش کر رہے ہیں، تو میں ان کو یہ بھی بتاؤں کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ان شاعروں کا چورن بک نہیں رہا. گزشتہ دنوں کسی نے مجھے علی زریون کا ایک وہ مطلع بھیجا جو اس نے فوج کے خلاف بولا تھا، اور اس پہ اس کو کسی نے داد نہیں دی، تو چیخ کے کہہ رہا ہے میں ڈر کے نہیں پڑھیا تو تسی ڈر کے کیوں سن رہے ہو. مطلب اداکاری اور مداکاری کا کوئی حد ہوتی ہے، کوئی لیول ہوتا ہے، کوئی معاملات ہوتے ہیں. تو اب ان شاعروں نے بھی فوج کو گالی دینا ایک فیشن کے طور پر دیکھ لیا ہے. میں چیزیں دیکھ رہا ہوں، مانیٹر کر رہا ہوں. وہ شخص جو اپنے وطن کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا، غداری کرتا ہے، وہ ناقابل معافی ہے. اس کا کوئی کردار نہیں ہے، بالکل کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا. بھابھی آپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ پوری اظہار یکجہتی ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں، میری دعائیں، نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. لیگل جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں اس پہ احمد فراد کو موقع ملنا چاہیے، لیکن آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کے سر کا تاج کیا کر رہا ہے، آپ کے بچوں کا مستقبل کیا ہے. اور آپ کو بھی سمجھانا چاہیے تھا اس وقت جب اور معاملات آ رہے تھے تب اسے کہ یہ سب نہ کرے. اگر یہ سب کرنا ہے تو اس سے پہلے کشمیر چلا جائے. ٹھیک ہے، تو اپنا خیال رکھیے گا. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا. کسی کو میرے اوپر اگر بہت غصہ آ رہا ہے نا تو آئے ٹیبل پہ بیٹھے بات کرے. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد. خدا حافظ.